بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ احسن عملا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ احسن عملا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، وہ بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اندھی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتا۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ، صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں۔ صرف جاندار نہیں، بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتا، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی۔ گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا۔ گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے۔ جانور غلط کرتا ہی نہیں،
آپ شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو، ویکھو کھاوے نہ تو مینوں نپ لوے، وہ کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے۔ ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، دو راستے ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود، دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں، لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ، سارا بازار جھوٹ بولتا ہے، کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے، انہو کان ظلوما جہولا، ظالم بھی بہت ہو جاہل بھی بہت، کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم۔ وکان الانسان کفورا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو۔ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کئی سارے ہیں، حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فقور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل، مجھے کچھ نہیں آتا۔ چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے، مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تم کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ نو کی کر۔ اللہ کے نبی کو کہ وہ تو 1400 سال پہلے کی بات۔
تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے. جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں, یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا تم نہیں جانتے. لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو. وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں, اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں, لیکن آنا بھی میری مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے, جانا ہے. کل شیء ہالک, ہر شے کے لیے ہلاکت. کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. قیامت کو اللہ بیان کرو, ہلا دینے والی آیا, دوڑ 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 جیسے تھوڑ دھماکے بول, دل دماغ کو لرزا دینے والی. کیا دن ہوگا جب سب نہ کوئی آج رونے والا ہے, نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے, نہ کوئی کفن دینے والا ہے, نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے. آج مالک مملوک سب مرے پڑے ہیں. پھر پہلا آسمان, پھر دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ, عرش کے فرشتے بھی مر جائیں, پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل, جبریل و میکائیل بھی مر جائیں, تو اس وقت اللہ کا عرش بول اٹھے. ایموت جبریل و میکائیل, یا اللہ کا یہ جبریل میکائیل بھی گئے, مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے, یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق. اسکت, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت, خاموش. فقط قطبت الموت علی من کان تحت عرشی, میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد. دنیا میں کوئی باقی رہتا اور موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا. اللہ نے ان کو گزار دیا اس سے. ہاں اختیار دیا, عش ما شئت, میرے محبوب کتنی عمر چاہیے, جتنی چاہیے آپ لے لیں, لیکن انک میت, موت ضروری ہے. اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے, باقی سب کو اس سے گزرنا ہے. جبریل میکائیل مر جائیں گے, پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے. اوہو, اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج. وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی, تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل, اسرافیل مر جائے. تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے. ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ ہن میری بھی آ گئی باری, تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فإنک خلق من خلق, تو بھی مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق, سب کو ختم. پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکن فلیات, کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات, کوئی میرا شریک ہے تو آؤ.
پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی ہے آؤ، پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کے چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، تواضع سے چل، عاجزی سے چل۔ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، او بھائی اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا۔ تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک کے کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دو۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی ہے جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ اعظم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی، عزت و حکمتوں والا۔ لہ ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن۔ میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وہو بکل شیء علیم۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتا، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے گی؟ اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے،
اٹھائے گا تمہارا رب تم وقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش، مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں۔ اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے کہ اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگائے، وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں کامیاب ہو۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا رہا۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں، کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، سوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مرا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئی یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا کہاں چلی گئی؟ مار دے مجھے، اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی خبر بنی تھی، تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے۔ 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا ہو اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھو دی جا رہی تھی، تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، اور جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، بھون دو آگ میں کباب کی طرح۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی، اور یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا۔ وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحمو ارحم، رحم رحم رحم، کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم۔
تو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے کریں. اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے, جنت کا تاج سجایا جائے. یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق, جنت کا ریشمی لباس پہناؤ. حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب, سونے چاندی کے زیور پہناؤ. میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں, عورت کے لیے حلال ہے, لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا. تو قد ہو گیا 5 فٹ, 5.25 فٹ, 6 فٹ, 6.25, 6.5, 7. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہناؤ تو اب یہ اس کا یوں کرین کی طرح قد نکلے گا ایسے, اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہو. تمہارے بینک کی عمارت سے بھی اوپر قد چلا جائے. آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے, ایسا گس دے گس دے گس دے چھوٹے. ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا, میراثی, تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے, صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں. وہ ایک زمیندار کی قسمت ماڑی, اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر. اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ, وہ سو گیا, گھوڑا چور لے گئے. وہ صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے, اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ. بات زمیندار ہے کہ نا میرا گھوڑا کس ہے کہ یہ اے کھلوتا ہے, زگو نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے. سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں. اے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے, اگر جی گھوڑا ہے, اگر گھوڑا یہ ہو جاندہ اگر ساری رات مالش کیتی ہے, گس دے گس دے گس دے آئے رہ گئے. تو 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے 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 ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں. مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے. اللہ نے اماں کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا, حوا, اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا. اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام, اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام. اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا, عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا. تو سارے مرد عورت جنتی 130 فٹ ہائٹ پر اللہ تعالیٰ اس کا قد, پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا, سر پہ تاج سجائے گا, اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا. پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے, اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا, نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے. بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے, اور اب یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا, بڑھتا ہی جائے گا, مرد کا بھی عورت کا بھی, مرد کا بھی عورت کا بھی. تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے. پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا, پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو 8 دروازے ہوں گے, لاک ہوں گے. جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے جاتے ہی کھل جائیں گے. حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابها, جائیں گے دروازے کھلیں گے, گرتے جائیں گے. جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے, دروازے بند ہو, کوئی دروازہ کھلا نہیں. 2 چشمے ہوں گے, ایک سے پانی پیئیں گے, سینے کا کھوٹ, غصہ, بغض ختم, پیٹ کا پیشاب پخانا ختم. یہ پانی 2 کام کرے گا, سینے کو دھو دے گا عداوت سے, بغض, حسد, اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے. دوسرے سے وضو کریں گے, خود کریں گے, کوئی حکم نہیں ہوگا, حکم ختم ہو گئے, مرتا ہی حکم ختم ہو. تو ان کے چہروں پر کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی, اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے, کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہمیں اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں. تو سب کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر آج دروازہ نہیں کھل سکتا, لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس. ابا جان, دادا جان, دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا, لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا. وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ, وہ میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں.
اذهبوا الى غیری، بھائی کسی اور سے بات کرو. پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء، سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا. یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا. وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں. یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے گا. کہا اچھا جی یہی بتا دیں. وہ کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوائے گا. تو پھر یہ سارا مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے گا یا رسول اللہ یا حبیب استفتح لنا الباب، آپ دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں. پھر آپ سجدہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں، اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا. پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، فیتا کاٹو، اوپننگ. تو جنت سے ایک سواری آئے گی، اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. آپ اس کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. اس کی رسی نیچے گر جائے گی. رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا، کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا. لہذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا، یہ کون پکڑے گا. تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی، تو گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی. تو اس سسپینس کو پھر اللہ ختم کرے گا، بلال کو دی جائے. بلال بلال مؤذن مسجد نبوی، بلال کو دی جائے. تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے. پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ. دیکھو جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو، وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے. شاہ عبدالعزیز نے سارے شہر سے چوروں کو ختم کر دیا، سولیوں پر لٹکا دیا تھا. ایک سعودی نے مجھے بتایا کہ سلطان عبدالعزیز جب مکہ آتا ہے تو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں میں تلوار ہوتی ہے اور روتا جاتا. عبدالعزیز کے استاد نے پوچھا کیوں اتنا روتا ہے؟ کہنے لگا میں نے سب کو چوری سے روک دیا، اب انہیں روزی کہاں سے کھلاؤں، تو اللہ کے سامنے رو رہا ہوں. 7 سمندر پار سے مخلوق آئی اور ان کی زمین سے تیل کے چشمے نکال دیے. یہ حرام کو چھوڑنے اور حلال پر آتے ہی برکت ہے. آج ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اپنے پیسے کیسے سنبھالے. اب کوئی کہے گا کہاں سے کھائیں گے؟ ایک حوالدار نے مجھ سے پوچھا، بہاول نگر میں تبلیغ کے وقت لگایا، حلال پہ آ گیا، مشکل پیش آ گئی، بڑی تنگی ہوئی. کہنے لگا ایک دن افسر مجھے کہنے لگا کہ تم آپ گزارا کیسے کرتے ہو؟ میں نے کہا جب آدمی طے کر لے تو گزارے ہو جاتے ہیں، نہ طے کرے تو نہیں ہوتے. کہا بتاؤ تو صحیح گزارا کیسے کرتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ 1 سال گزر گیا ہے، میرے گھر میں سالن نہیں پکا، چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں. 1 سال پورا ہو چکا ہے، میرے گھر میں سالن نہیں پکا. یہ اللہ کا وہ ولی ہے، بڑے بڑے اولیاء اس کی گرد کو قیامت کے دن اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکیں گے. سن 1994 میں انگلینڈ میں اجتماع تھا، تو میں رات کو فارغ ہو کر باہر نکلا تو ایک نوجوان لڑکا پہرا دے رہا تھا بریڈ فورڈ. تھوڑا سا تعارف ہوا تو وہ بڑا خوش ہو کر کہنے لگا مجھے تو آپ سے ملنے کا بڑا شوق تھا. میں نے کہا تم ادھر کیسے؟ کہنے لگا میں نے 3 دن لگائے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری ساری زندگی بدل دی. اس نے بات کی بڑی خوبصورت جو آج تک یاد ہے. کہا جی ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور نہیں ہے، جو کچھ ان کے پاس ہے گمراہی کے جتنے سامان ہیں، اسباب ہے، فحاشی کے، ننگے پن کے، بے پردگی کے، عورت مرد کے گلاپ کے، یہ حد ہے.
اس کے آگے اور کچھ نہیں. ہم اس سے توبہ کر کے باہر آ رہے ہیں. اب اور کوئی شکل نہیں ہے ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے ٹھوکر مار کر آ رہے ہیں، اور اس بصیرت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ وہ باطل ہے اور یہ حق ہے. وہاں کچھ نہیں. امریکہ میں ہماری جماعت گئی. شکاگو میں ایک مسجد میں ہم گئے تو دیکھا مسجد میں خیمہ لگا ہوا ہے. میں بڑا حیران ہوا یہ خیمہ کیوں لگا ہے. پتا چلا یہاں ایک علاقے کا بہت بڑا بدماش تھا، سارے علاقوں کا. وہ مسلمان ہو گیا اور پھر پاکستان آ کر تبلیغ میں 3 چلے لگائے، واپس گیا ہے اور اس نے خیمہ لگایا ہوا ہے. اور روزانہ اس میں آ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھتا ہے کہ میرے نبی بھی خیمے میں رہا کرتے تھے. تو اب میں مستقل تو نہیں رہ سکتا، کچھ دیر تو رہوں تاکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ادا ہو جائے. یقین مانے کہ مجھے اتنی شرم آئی. دیکھو نئے اسلام قبول کرنے والے کا یہ جذبہ. چھوٹا سا خیمہ اتنا سا تھا، نام بھی اس نے ابو بکر رکھا ہوا تھا. یہ درد غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اپنے اللہ کو راضی کروں، میری اولاد کیسے اللہ پاک کو راضی کرے. یہ محنت ہی ختم ہو گئی. نماز پڑھی تو بھی ٹھیک، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک. نہ پڑھنے کی خوشی نہ چھوٹنے کا غم. قرآن پاک کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں، رہ جائے تو غم کوئی نہیں. یہ کیا